کرنل محمد خان کی کتاب بجنگ آمد۔ ہمیں ہٹلر سے ہمیشہ شکایت رہے گی کہ اس نے دوسری جنگ عظیم شروع کرنے سے پہلے ہم سے مشورہ نہ کیا۔ یہ نہیں کہ ہم موصوف کو اس کار خیر سے روکنے کی کوشش کرتے، ہم فقط اعلان جنگ میں 2 مہینے کا التوا چاہتے تاکہ اپنی تعلیم پوری کر لیتے، لیکن ہم بمشکل گرمی کی چھٹیاں گزار کر کالج پہنچے ہی تھے کہ آپ نے ہم سے بالا پولینڈ پر چڑھائی کر دی، جس کا بعد میں ہمارے ذاتی پروگرام پر خاصا گہرا اثر پڑا۔ جنوری 1940 میں ہر چند کے پولینڈ اور ہٹلر کے دوسرے ہمسائے جرمن بمباروں اور ٹینکوں کے درمیان ایسی پرسکون زندگی بسر نہیں کر رہے تھے، تاہم باقی دنیا بفضل خدا خیریت سے تھی، اور ہمارے اپنے ملک ہندوستان میں تو انگریز کی برکت سے اس شدت سے امن برپا تھا کہ شیر بکری ماں جملہ ہندوستانیوں کے ایک گھاٹ پانی پی رہے تھے۔ چنانچہ صلح و آشتی کے اس خوشگوار ماحول میں کسی کو گمان تک نہ تھا کہ عین اس وقت ملک کے گوشے میں ایک اہم جنگی واقعے کی ابتدا ہو رہی ہے، یعنی لاہور میں ایک نوجوان کالج چھوڑ کر جنگ میں کود پڑنے پر تل گیا ہے۔ وہ نوجوان میں ہی تھا۔ لیکن بھرتی ہونے سے نہ تو ہٹلر کی دل آزاری مقصود تھی، نہ انگریز کی دل جوئی۔ ہمارے مراسم دونوں سے دوستانہ تھے۔ ہمیں فقط لفٹین بننے کا شوق تھا، اور قدرت اور ہٹلر نے مل کر اس شوق کی تکمیل کا سامان پیدا کر دیا تھا۔ چنانچہ ہم نے فوج میں کمیشن کے لیے درخواست دے دی۔ ان دنوں ابھی وہ مصیبت نازل نہیں ہوئی تھی جسے آج کل سلیکشن بورڈ کہتے ہیں۔ انٹرویو تو خیر ان دنوں بھی ہوتے تھے، بلکہ ایک چھوڑ 3 لیکن نہایت شریفانہ قسم کے۔ ایک بزرگ سا جرنیل اور کچھ نیم بزرگ سے بریگیڈیئر اور کرنل بیٹھے ہوتے تھے۔ سامنے کرسی پر امیدوار کو بٹھا دیا جاتا، پھر اس سے نہایت بے ضرر سے سوال پوچھے جاتے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ تعلیم کہاں تک ہے؟ فوج میں کوئی رشتہ دار وغیرہ وغیرہ۔ اور ظاہر ان سوالوں کا جواب دیتے ہوئے ہر چند کے کچھ خاندانی اسرار فاش کرنا پڑتے تھے، لیکن دماغ پر ایسا ناگوار بوجھ نہ پڑتا تھا کہ اٹھائے نہ اٹھے۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ہلکا پھلکا اور خاصا مفرح قلب سا انٹرویو ہوتا تھا۔ ان دنوں نہ تو امیدواروں کی ذہانت کی پیمائش کی جاتی تھی، نہ ان کے لاشعور کی تلاشی لی جاتی تھی۔ یہ بدعتیں چند سال بعد کی پیداوار ہیں۔ چنانچہ ہمارے 2 انٹرویو جہلم اور پنڈی میں ہوئے اور ہم کامیاب رہے۔ آخری انٹرویو کے لیے حکم ملا کہ فلاں تاریخ شملہ حاضر ہو جاؤ۔ یہ سن کر ہماری خوشی کی انتہا نہ تھی۔ ہمارا خیال تھا اگر آخری انٹرویو میں کامیابی نصیب ہو جائے تو انسان فی الفور لیفٹین بن جاتا ہے اور باقاعدہ لیفٹیننگ کرنے لگتا ہے۔ اس بات کا علم نہ تھا کہ آخری انٹرویو اور لیفٹیننگ کے درمیان ٹریننگ کا ایک خاصا مہلک وقفہ بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ ہم ایک نیم لیفٹینی کے عالم میں شملہ روانہ ہوئے۔ جب انٹرویو ہو چکا تو ہمیں محسوس ہوا اب کسی بھی لمحے سالم لیفٹین ہوئے، کیونکہ انٹرویو تسلی بخش قسم کا ہوا تھا۔ ہم میں کوئی ایسی بنیادی خامی بھی نہ تھی۔ تعلیم کی شرط میٹرک تھی، اور ہم نے تو میٹرک کے علاوہ کافی فالتو تعلیم بھی حاصل کر رکھی تھی۔ ہمارے خاندان کی فوجی خدمات کی فہرست بے شک ایسی طویل نہ تھی، لیکن ہم نے شجر نسب کو تھوڑا سا کھینچ تان کر کسی قدر صوبے دار چچوں اور کپتان چچا زادوں کا احاطہ کر لیا تھا، اتنا کہ جنرل صاحب کو مطمئن کرنے کے بعد بھی کچھ بچ گئے تھے۔ بہرحال یہ راز ہمارے خدا کے درمیان ہی تھا۔ پولیس کی طرف سے صفائی کی بھی شرط تھی تو ہم یوں بھی کبھی امن عامہ میں مخل نہیں ہوئے تھے، لیکن چونکہ پولیس والے بھی آخر انسان ہوتے ہیں، لہذا ہم نے احتیاطاً ان کی انسانیت کا تقاضا بھی پوری کر دیا تھا۔ شملے سے گھر پہنچے تو لیفٹینی کے حکم کا بے چینی سے انتظار کرنے لگے۔ ادھر چند عجلت پسند بزرگوں نے ہماری لیفٹینی کے اعزاز میں پیشگی دعوتیں دینا شروع کر دیں، جنہیں ہم واجبی برخورداری مگر افسرانہ وقار کے ساتھ قبول کرتے رہے۔ آخر ایک دن ڈاکیا کھلا تار لے کر آیا اور دور ہی سے بولا، لیفٹین صاحب لیفٹینی مبارک ہو۔ لیکن تار پڑا تو فقط اتنا لکھا تھا، تمہیں OTS میوو میں ٹریننگ کے لیے منتخب کیا گیا ہے، 8 اگست 1940 کو منتخب ہو جاؤ۔ یہ پڑھ کر کچھ مایوسی تو ہوئی، لیکن پھر سوچا آخر لیفٹینی ہے، یہ تھوڑا ہی ہے کہ یوں اٹھا کر بانٹ دی جائے، اس کے کچھ ادب آداب سکھانے ہوں گے۔
کچھ خفیہ گر بتانے ہوں گے کہ لفٹینی چلائی کیسے جاتی ہے۔ چنانچہ خوشی خوشی دوستوں سے رخصت ہوئے۔ ہر طرف سے لیفٹین صاحب کہہ کر پکارا جا رہا تھا، جو ہمیں بہت گوارا محسوس ہونے لگا۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ہماری نشست و برخاست اور لب و لہجے سے بھی لفٹینی ٹپکنے لگی۔ ریل کے سفر کے لیے درجہ اول کا ٹکٹ ملا۔ یہ بھی ہماری عالی جاہی کی علامت تھی۔ ٹکٹ دیکھنے والے ڈبے میں داخل ہوتے تو سر کہہ کر خطاب کرتے۔ خدا جانے انہیں کیسے محسوس ہو جاتا کہ یہ عام آدمی نہیں لفٹین ہے۔ بہرحال ہم ان سے وہی سلوک کرتے جو اکثر کو درمیانہ درجے کے سرکاری ملازم سے کرنا چاہیے۔ ہم سفروں میں انگریز بھی تھے۔ یہ لوگ اگر ہم سے بولنا چاہتے تو پہلے کہتے معاف کیجیے گا، پھر عرض مدعا کرتے۔ ہمیں نہ صرف اپنی لفٹینی کا یقین ہو گیا بلکہ اس کی بلندی کا بھی احساس ہونے لگا۔ چنانچہ دلی سے آگے جب گاڑی میں ہم ایسے لفٹینوں کی تعداد کافی ہو گئی تو موضوع گفتگو زیادہ تر یہی رہا کہ لفٹینی اور کپتانی میں آخر فرق کیا ہے، اور اتفاق رائے اس بات پر ہوا کہ معمولی فرق ہے۔ چنانچہ رتلام اور مہو کے درمیان ہمارا مزاج عرش مولا سے کچھ ہی ادھر تھا، بلکہ کئی ایک تو دبی زبان سے یہ بھی پوچھ رہے تھے آخر ان تاریخ دانوں نے نپولین کو کیوں سر چڑھا رکھا ہے۔ آخر محو کا اسٹیشن آ گیا۔ توقع تھی کہ ہمارے استقبال کے لیے فوج کا دستہ آئے گا، بینڈ ہوگا، موٹریں ہوں گی جن کے ڈرائیور ہمارے لیے دروازہ کھولیں گے اور باادب با ملاحظہ ہمیں اپنے بنگلوں تک پہنچا دیں گے۔ لیکن دیکھا تو یہاں کا بندوبست کسی قدر مختلف نظر آیا۔ استقبال کے لیے آدمی تو تھے لیکن ان میں ایسی وافر آدمیت نہ تھی۔ گاڑی رکی تو ہمارے ڈبے میں گورا داخل ہوا جس کے بازو پر 3 سفید دھجیاں لگی تھیں۔ آتے ہی بولا اگر اس ڈبے میں کوئی کیڈٹ ہے تو ابھی باہر مت نکلے۔ ہم بیٹھ تو گئے لیکن اس گورے کی زبان بے حد کھردری لگی۔ علاوہ ازیں کیڈٹ کا لفظ سن کر کچھ تشویش سے ہوئی کہ ہم سے کوئی دھوکہ تو نہیں ہو رہا۔ لیفٹین تو لیفٹین ہوا، یہ کیڈٹ کیا جنس ہے؟ چنانچہ ہمیں ذرا پختہ سا شبہ ہونے لگا کہ ان انگریزوں نے لیفٹینی سے وصل کی کچھ خفیہ شرطیں بھی ٹھہرا رکھی ہیں جس سے پہلے تو ہمیں آگاہ نہیں کیا گیا تھا۔ جب اسٹیشن دوسرے مسافروں سے خالی ہو گیا تو گورا پھر آیا اور ہم سب کو گاڑی سے باہر نکلنے کا گستاخانہ سا حکم دیا۔ باہر نکلے تو دوسرے ڈبوں سے بھی 30-40 ہم جنس حضرات نکلتے دکھائی دیے۔ اسٹیشن پر 3-4 اور گورے بھی موجود میں تھے۔ ان میں سے ایک جو بظاہر سینئر تھا اچانک بولا سب کیڈٹ میرے سامنے قطار میں کھڑے ہو جائیں۔ ہم نے کسی قدر حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھا اور کچھ بے دلی سے قطار بھی بنا لی۔ گورا پھر چیخا دائیں سے 1 2 3 بولو۔ ہم نے حکم کی تعمیل تو کی لیکن محسوس ہوا کہ یہ سلوک ہماری شان کے شایان نہیں۔ آخر ہم رنگ روٹ تو تھے نہیں جو قطاریں بناتے پھرتے یا گنتی شروع کر دیتے۔ بہرحال ہمیں 3 ٹولیوں میں تقسیم کیا گیا۔ پھر وہی گورا بولا باہر 3 ٹرک کھڑے ہیں، ہر ٹولی ایک ٹرک میں سوار ہو جائے۔ ہمیں یقین ہو گیا ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، کچھ بھی ہو ہمیں ٹرکوں میں لے جانا شدید غلطی بلکہ بیعت بھی ہے، موٹر کاریں ہونی چاہیے تھیں۔ مگر سوچا کہ ان معمولی ٹامیوں سے الجھنا ہمیں زیب نہیں دیتا۔ چنانچہ ہم نے قلیوں کو آوازیں دی کہ ہمارا سامان ٹرک میں ہی رکھ دیں۔ ہمارا یہ کہنا تھا کہ گورا گرج کر بولا کیا کہا قلی؟ تم فوجی اسکول میں آئے ہو، اسپتال میں نہیں، اپنا سامان خود اٹھاؤ، ٹرکوں میں لا دو اور بیٹھ جاؤ یا کھڑے رہو، سمجھے؟ سمجھ تو آ گئی اور ہماری خوش فہمیوں پر کچھ اوس بھی پڑی، لیکن ہم سب نے حت المقدور جلال میں آ کر اس بے ادب ٹامی کو گہرے اور متفقہ غضب سے دیکھا اور کھڑے کھڑے فوجی زندگی کا پہلا فیصلہ کر ڈالا کہ جو ہی لیفٹین ہو گئے اس گستاخ گورے کا کورٹ مارشل کر دیں گے۔ اس دلیرانہ فیصلے پر ہر طرف سے مرحبا کی صدا اٹھی۔ اس وقت ہم کورٹ مارشل کو مارشل لاء کا قریبی رشتہ دار سمجھتے تھے اور گورے کے مستقبل کو دل ہی دل میں تباہ کر کے ٹرکوں پر سوار ہو گئے۔ منزل مقصود کی جھلک تو توقعات سے بہت غیر مشابہ تھی۔ ہماری جائے قیام کے خد و خال بنگلے کی نسبت جیل سے زیادہ ملتے جلتے تھے۔ ایک سنگین بلکہ سنگ دل سے بارک تھی، تنگ و تاریک اور طویل، جس کے اندر دیواروں کے ساتھ آہنی چارپائیاں پڑی تھیں اور چارپائیوں پر ہمارے ناموں کی تختیاں آویزاں تھیں۔ انہیں دیکھ کر ہمیں جھٹکا سا لگا۔ گورا جیسے ہمارے خوف کو بھانپ گیا اور کڑک کر بولا یہ تختیاں گلے میں لٹکانے کے لیے نہیں، محض تمہاری نشستوں کے تعین کے لیے ہیں۔ اب اپنی اپنی چارپائیاں ڈھونڈو اور اپنا سامان وہاں اٹھا کر لے جاؤ۔
ساتھ ہی ارشاد ہوا کہ سامان اٹھانے اور چلنے پھرنے میں چستی دکھاؤ اور شور مت کرو۔ ہمیں یہ آخری حکم خاص طور پہ ناگوار گزرا۔ ہم نے پرانے فوجیوں سے سن رکھا تھا کہ یہ لیفٹیننٹ لوگ ہر وقت گٹ پٹ کرتے رہتے ہیں، انہیں زبان بندی کا حکم دینا چھوٹے منہ کی بہت بڑی بدتمیزی ہے۔ ایک حضرت بولے، ان جاہل گوروں کو کیا معلوم ایک لیفٹیننٹ کرنے پر آئے تو کیا کچھ کر سکتا ہے، لیکن کچھ سوچنے کے بعد ہمیں یہی مناسب معلوم ہوا کہ کورٹ مارشل تک باوقار خاموشی اختیار کرنا ہی قرین مصلحت ہے۔ شام ہوئی تو کھانے کے لیے میس میں گئے۔ یہ پہلی جگہ تھی جہاں سے لیفٹیننٹ کے آثار نمایاں تھے۔ ہم سب ایک افسرانہ ٹھاٹ سے ڈرائنگ روم میں صوفوں پر بیٹھ گئے۔ مؤدب اور باوردی بیروں نے ہماری خواہش کے مطابق مشروبات پیش کیے۔ اس خوشگوار ماحول میں ہم نے اسٹیشن اور بار کے ان خوشگوار واقعات کو بھلا دیا جو ان گھٹیا خاندان کے گوروں سے سرزد ہوئے تھے، اور ایک سرور کے عالم میں باہم گٹ پٹ کرنے لگے۔ اتنے میں دو خوش لباس انگریز اندر داخل ہوئے۔ یہ بھی فوجی وردیاں پہنے ہوئے تھے، لیکن ان کے بازو پر 3 دھجیاں نہ تھیں، بلکہ کندھوں پر پیتل کے 3 چمکتے ستارے تھے۔ یہ افسر تھے اور وہ سارجنٹ۔ ان کی وضع قطع بات چیت اور طریقوں میں شائستگی اور وقار تھا۔ انہیں دیکھا تو فخر سا محسوس ہوا کہ اصولاً ہم اور یہ افسر ایک ہی لڑی کے موتی تھے۔ آج نہیں تو کل ہمارے کندھوں پر بھی وہی جگمگ کرتے ستارے ابھرنے والے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ساتھ کے کمرے میں کھانے کے لیے گئے۔ انگریزی کھانے اور دیسی کھانے کے انداز میں تقریباً وہی فرق ہے جو انگریزی اور اردو بولنے میں ہے۔ جس طرح ایک نو آموز کی زبان سے انگریزی لفظ کے محاورے پھسل جاتے ہیں، اسی طرح ہمارا انگریزی مٹر گوشت بھی ہمارے اناڑی چھری کھانٹوں کی زد میں نہ آتا تھا۔ ادھر ہاتھوں سے کھانا خلاف شان تھا، لیکن بذاو رغبت فاقہ کرنا بھی ممکن نہ تھا۔ لہذا جس طرح بولتے بولتے انگریزی جواب دے جائے تو اردو پر ہاتھ یا زبان صاف کر لی جاتی ہے، اسی طرح جہاں انگریزی چھری کانٹے سے کام نہ چلتا، ہم آنکھ بچا کر انگلیوں سے ہی بوٹی اچک لیتے، گویا انگریزی کھانا اردو میں کھا لیتے۔ بعض حضرت البتہ ایسے بھی تھے جو لیفٹیننٹ کے احترام میں اوزاروں کی وساطت کے بغیر کوئی چیز حلق سے اتارتے ہی نہ، اور ان میں کئی ایک کو دیکھا کہ چھری کانٹا لیے پلیٹ میں مٹروں کا تعاقب کر رہے ہیں، اور مٹر ہیں کہ ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ قصہ مختصر، بیشتر رشتے کے ان مومن مٹروں کو کوئی گزند پہنچتا، بیرے پلیٹیں اٹھا کر چل دیے، اور لیفٹیننٹ صاحبان اپنا سا منہ اور چھری کانٹے لے کر رہ گئے۔ بعض اوقات یہ بھی معلوم نہ تھا کہ بیرا جو کچھ سامنے رکھ گیا اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، چنانچہ کانی آنکھ سے ان انگریزوں کو دیکھتے اور پھر پیچھے ان اماموں کے چمچے اور کانٹے اٹھا کر رکوع و سجود میں جاتے۔ کھانا ختم ہوا تو اینٹی روم میں آئے اور کافی کا دور چلا، لیکن تھوڑے بعد دونوں انگریز کپتان اٹھ کھڑے ہوئے اور یہ خوشگوار محفل مجلس برخاست ہو گئی۔ یوں محسوس ہوا جیسے در چشم زدن صحبت یار آخر شد۔ وہاں سے اٹھ کر باکس میں واپس آئے تو وہی بد زبان گورا پہلے سے موجود تھا۔ سب کو مخاطب کر کے کہنے لگا، کل صبح 700 بجے پی ٹی کے میدان میں حاضر ہونا ہے، لباس بنیان اور ربڑ کے جوتے۔ اور اتنا کہہ کر اکڑتا ہوا چل دیا گویا یہ گورا باز نہیں آ رہا تھا، وہی حرکتیں کرتا تھا جو لیفٹیننٹ کے منافی تھیں۔ کسی نے پوچھا، ارے یار یہ 700 بجے کس بلا کا نام ہے؟ ایک صاحب بولے، بے معنی بات ہے، گورا انگریزی غلط بولتا ہے۔ ایک فوجی کیڈٹ نے آہستہ سے کہہ دیا، اس کے معنی ہے صبح 7 بجے۔ دن بھر کے تھکے تھے، صبح ہوتے ہوتے ہم سے کئی ایک پی ٹی کے لیے 7 بجے سے 1-2 منٹ بعد پہنچے۔ کالج میں ہم گھنٹوں دیر سے پہنچا کرتے تھے، اور اگر پروفیسر صاحب کے ماتھے پر ایک آدھ ہلکی سی شکن آ جاتی تو لمحے بھر میں بغیر استری کے ہموار بھی ہو جاتی تھی۔ لیکن اس گورے نے جو ہمیں ذرا دیر سے آتے دیکھا تو کچھ اس انداز سے چلایا گویا بھونچال آ گیا۔ رہیں اس کی پیشانی کی شکنیں تو ان کی اصلاح کے لیے استری کے بجائے روڈ رولر درکار تھا۔ معلوم ہوا کہ گورا محض پھٹ ہی نہیں گیا، کچھ بول بھی رہا ہے، لیکن اس انگریزی سے بہت مختلف تھی جو ہم نے کتابوں میں پڑھی تھی۔ گورے کے الفاظ تو خیر ہماری سمجھ میں نہ آئے، لیکن ان کی تاثیر ہمارے دلوں میں آنن فانن سرایت کر گئی، کیونکہ اس کے ہر لفظ کے ساتھ ہماری رہی صحیح لیفٹیننٹ بتدریج زائل ہو رہی تھی۔ ہم خاموشی سے قطاروں میں کھڑے ہو گئے اور پی ٹی شروع ہوئی۔ پہلے تو ہمیں میدان کے ارد گرد دوڑایا گیا، یعنی ڈبل کرایا گیا۔
ڈبل کے یہ معنی ہمیں پہلی دفعہ معلوم ہوئے۔ بعد ازاں چند ایسے زاویوں پر جھکنے کا حکم ملا جو فطرت کی منشا کے سراسر خلاف تھیں۔ کوئی آدھ پونے گھنٹے کی پی ٹی کے بعد ہم تسخیر فطرت میں تو کسی قدر کامیاب ہو گئے، لیکن ہماری اپنی ترکیب عناصر میں خاصا خلل آ گیا۔ آخر پی ٹی ختم ہوئی اور حکم ہوا کہ ناشتے کے بعد پھر یہیں حاضر ہونا ہے، اور وقت 9:30 بجے کا ملا۔ فوجی کیڈٹ سے پوچھنے مانی پوچھے تو معلوم ہوا صبح 9:30 بجے مراد ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی کھلا یہ گورا کمپنی سارجنٹ میجر ہے جس کی نافرمانی ایک کیڈٹ کی عاقبت کے لیے سخت مضر ثابت ہوتی ہے۔ ناشتے کے بعد جب میدان میں پہنچے تو سارجنٹ میجر کو غیر حاضر پایا۔ گھڑی دیکھی تو معلوم ہوا وہ غیر حاضر نہیں، ہم ہی وقت سے پہلے پہنچ گئے ہیں۔ گویا فوجی ضبط کی پہلی خوراک ہی اس قدر زود اثر نکلی۔ صحیح وقت پر سارجنٹ میجر نمودار ہوا تو اپنی فتح پر ذرا مسکرایا، لیکن فوراً منجمد ہو گیا اور ہمیں حکم دیا کوارٹر ماسٹر سٹور میں جا کر اپنے سائز کے بوٹ لے آؤ۔ بوٹ دیکھے تو محسوس ہوا ہمیں پہننے کو وہ چیز دی جا رہی ہے جو گینڈوں کے پاؤں کے لیے زیادہ موزوں ہے، اور جب پہن کر 2-4 قدم چلنے کی کوشش کی تو یوں لگا جیسے نانگا پربت گھسیٹ رہے ہیں۔ فوجی کیڈٹ نے آہستہ سے کہہ دیا ان بوٹوں کے ساتھ تو ڈبل بھی کرنا پڑے گا۔ یہ سنا تو تمام سلسلہ قراقرم سر پر آ پڑا۔ 2-3 دن خاکی کپڑوں کی تیاری میں صرف ہو گئے اور ٹریننگ کے سلسلے میں فقط پی ٹی ہوئی، لیکن جب خاکی یونیفارم تیار ہو گئی اور ہم نے بوٹ پٹی پہننا سیکھ لیا تو باقاعدہ ڈرل شروع ہوئی۔ ڈرل کے آغاز سے پہلے کپتان صاحب نے ہماری ٹرن آؤٹ یعنی یونیفارم وغیرہ کا معائنہ کیا، اور معائنہ کیا گویا ہمیں خوردبین کے نیچے رکھ دیا۔ وہ عیب بھی ڈھونڈ نکالے جو درمیانہ قابلیت کا فرشتہ بھی نہ دیکھ پاتا، یا دیکھ بھی لیتا تو نظر انداز کر دیتا۔ ہم نے ڈرل میں شرکت سے پہلے فوجی کیڈٹ کو بوٹ، پٹی، نمبر، بٹن، پیٹی، فلیش وغیرہ دکھائی تھی، لیکن کمپنی کمانڈر صاحب نے ہمیں دیکھتے ہی جیسے پہچان لیا اور فرمایا کیڈٹ نمبر 15، کالر پر ایک سفید ذرہ، انکریکٹلی ڈریسڈ، سزا 3 ایکسٹرا ڈرل۔ سارجنٹ میجر نے جو کاپی پینسل لیے کمپنی کمانڈر کے ارشادات قلم بند کرا تھا، فوراً ہمارے اعمال نامے میں ہماری سزا کا اندراج کیا۔ کم و بیش ایسا ہی حشر ہر کیڈٹ کا ہوا، حتیٰ کہ ہم بیچارے فوجی کیڈٹ بھی نہ بچ سکے جو بظاہر پیدا ہی یونیفارم میں ہوئے تھے۔ اس کے بعد ڈرل شروع ہوئی اور خوب تیزی اور تندی سے حکم ملنے لگے۔ سیدھے دیکھو، چھاتی باہر، تھوڑی اوپر، بازو ہلاؤ، ہالٹ، ہلو مت، مکھی مت اڑاؤ، ہنسو مت، وغیرہ وغیرہ۔ ان سب میں ہلو مت کے حکم پر عمل کرنا عذاب عظیم تھا۔ سیدھے بت بنے کھڑے ہیں، کان پر کھجلی محسوس ہوتی ہے، اب ہاتھ کو جنبش دینا جرم ہے۔ کندھا کان تک نہیں پہنچ جاتا، کان کا خود ہلنا منشائے فطرت نہیں، اور وہاں تک ہاتھ لے جانا منشائے سارجنٹ نہیں۔ عین اس وقت ایک مکھی ناک پر نازل ہوتی ہے۔ مکھی کو فنا کرنے کی بے پناہ خواہش دل میں پیدا ہوتی ہے، لیکن سارجنٹ سے آنکھ بچانا کرامن کاتبین سے آنکھ بچانا ہے۔ مکھی پر دست درازی کا خیال آتا ہے تو سارجنٹ گویا ہاتھ ہلانے کے خیال ہی کو دیکھ لیتا ہے اور اپنی کان کنی انگریزی میں چلا اٹھتا ہے، ڈونٹ کل نو فلائی، یعنی مکھی مت مارو۔ ہاتھ وہیں کا وہیں سوکھ جاتا ہے اور مکھی نہایت اطمینان سے ناک کے نشو و فراز کا معائنہ کرتی ہے۔ ایسے اشتعال انگیز حالت میں بے حس و حرکت کھڑا رہنا صحیح معنوں میں نفس کشی تھی۔ اس وقت زندگی کی واحد خواہش صرف اتنی ہوتی کہ کب ڈرل ختم ہو اور جی بھر کر ناک اور کان کھجائیں۔ اور بالآخر جب ڈرل ختم ہوئی اور ہم بلا خوف تعزیر کانوں کو چھو سکتے اور مکھیوں کو اڑا سکتے تو ہمیں محسوس ہوتا کہ کان کھجانا، مکھی اڑانا بھی کس قدر عظیم عیاشی ہے۔ بلکہ اسی خوشی میں وہ آبلے بھی بھول جاتے جو ان آہنی بوٹوں کے اندر ہی بنتے اور پھوٹتے تھے۔ لیکن اس بے دریغ ڈرل کا ایک پہلو ضرور تھا جس نے اس کی درستی کو گوارا کر دیا تھا، اور وہ تھیں سارجنٹوں کی لامتناہی پھپتیاں جو بے بس کیڈٹوں کی حرکات پر کستے تھے۔ سارجنٹوں نے نسلاً بعد نسل اس موضوع پر ایک بسیط و دل پذیر لٹریچر چھوڑا ہے جو اپنی تابکاری کی وجہ سے زیر تواتر شاید کبھی آراستہ نہ ہوگا، لیکن اس ادب عالیہ کے تلف ہونے کا بھی ایسا خطرہ نہیں، کیونکہ یہ شہپارے
بے شمار سپاہیوں کے توانا سینوں میں محفوظ ہیں۔ ایک دن ڈرل کرتے ہوئے میرے ساتھی کے کیڈٹ نے پھرتی سے 2-3 غلطیاں کر دیں۔ تیسری غلطی پر سارجنٹ کا رنگ پہلے لال، پھر پیلا اور بالآخر نیلا ہوا۔ ایک لمحے کے لیے جہاں کھڑا تھا وہیں رک گیا، پھر باقی دنیا و مافیا سے قطع نظر کرتے ہوئے خطا کار کیڈٹ کی طرف بڑھا۔ جب سارجنٹ اور کیڈٹ کا درمیانہ فاصلہ 0 تھا، یعنی دونوں کی ناکیں چھو رہی تھی، تو سارجنٹ الفاظ پیس کر شکار سے یوں مخاطب ہوا: میں جب بھی تمہیں دیکھتا ہوں ضبط تولید سراسر جائز معلوم ہونے لگتا ہے۔ ہنسی کے بے پناہ ریلے سے ہمارے منہ کھلنے ہی والے تھے کہ سارجنٹ کے منہ سے ہنسو مت کا ایٹمی دھماکہ برآمد ہوا۔ ہم نے دانت تو بھینچ لیے، لیکن ہماری اندرونی کیفیت وہ ٹائر ہی سمجھ سکتا تھا جس کے پھٹنے میں تھوڑی سی مزید ہوا کی ضرورت ہو۔ بدقسمتی سے ہم میں سے ایک کیڈٹ ضبط نہ کر سکا اور بے اختیار کھلکھلانے لگا۔ یہ سارجنٹ کے لیے دوسرا چیلنج تھا۔ اب کہ ذرا بلند آواز سے مجرم سے مخاطب ہوا اور اسے پرانے مضمون کو نئے جامے میں پیش کیا: ذرا آپ ہی بتائیں کہ آپ نے پیدائش کی زحمت کیوں گوارا کی؟ کیڈٹ ذرا کھسیانہ ہو کر نیچے دیکھنے لگا تو سارجنٹ گرجا: اوپر دیکھو، زمین کا معائنہ بھنگی صوبہ کر چکا ہے۔ کیڈٹ سارجنٹ کی یورش سے لڑکھڑایا اور اس طراب میں آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ اس پر سارجنٹ دوسرے کیڈٹوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا: ذرا دیکھنا، اب یہ حضرت براہ راست خدا سے آرڈر لینا چاہتے ہیں۔ پھر کیڈٹ کی طرف مڑ کر چلایا: میری ناک کی سیدھ میں دیکھو، خدا بہت بلند اور لیول پر ہے۔ پریڈ کے بعد اس کیڈٹ کا وزن خاصا ہلکا ہو چکا تھا۔ ڈرل کے بعد تمام پیریڈ پڑھائی یا پستول اور مشین گن وغیرہ کی سکھلائی کے تھے، اگرچہ لیکچروں کے کمروں تک جانا بھی چپ راست یا ڈبل کے تابع تھا، تاہم کمروں کے اندر دست و پا کی حرکات پر پابندی نہ تھی۔ مثلاً مکھی یا مچھر سے تحفظ ہمارے بس کی بات تھی، ان کی ناجائز پرواز پر ہم حسب ضرورت ہاتھ پاؤں ہلا سکتے تھے، اور فقط اتنی سی آزادی سے زندگی میں کیف باقی تھا۔ رات کو ڈنر پر گئے تو ذکر اس موضوع پر نہ تھا کہ ہماری لیفٹینی کس مرحلے پہ ہے، بلکہ یہ کہ ڈرل میں کبھی ناغہ بھی ہوتا ہے یا نہیں۔ فوجی کیڈٹ کے اس انکشاف پر کہ اتوار کو مکمل چھٹی ہوتی ہے، بے اختیار اس کا منہ چومنے کو جی چاہا۔ جبین نیاز میں تشکر کے سجدے تڑپنے لگے اور اللہ تعالیٰ کی بے کراں نعمتوں میں اس اتوار کی تعطیل کا خصوصیت سے احساس ہونے لگا۔ اتوار کا انتظار ہم سے زیادہ کس نے کیا ہوگا؟ اب ہماری تمام تر دعائیں چھٹیوں اور بارش کے لیے وقف ہو گئیں، اور لیفٹینی کی عنایت کے لیے ہم نے اللہ تعالیٰ کو کبھی مزید زحمت نہ دی۔ الغرض لیفٹینی کا وہ حسین و جمیل قصر جسے ہم نے تصورات کے منہ قلم سے بنایا اور سجایا تھا، پہلے ہی روز منہدم ہو گیا، اور یہ بھی ابتدا تھی۔ جو کچھ آگے ہوا اس کی رودات طویل بھی ہے اور جاں گسل بھی۔ مختصر یہ کہ پہلی ڈرل میں پاؤں فگار ہوئے تھے، چند روز میں رائفل ملی تو سلوپ کرتے ہاتھ میں بھی خون چکا ہو گئے، رائفل پر سنگین کا اضافہ ہوا اور مصنوعی دشمن کو مارنے کی مشق کرائی جانے لگی تو تقریباً خودکشی ہو کر رہ گئے۔ میلوں بے آب و دانہ مگر پاٹھو مارچ کیا، حتیٰ کہ ان کافر بوٹوں کے بھی دل موم ہو گئے، لیکن کسی سارجنٹ کو رقت نہ ہوئی۔ مسلسل کھدائی سے عرض محو کا سینہ شق ہو گیا، لیکن کمپنی کمانڈر کا دل نہ پگھلا۔ کمانڈر صاحب نے ہمارے کھودے ہوئے مورچوں کے ہر خط اور زاویے کا جائزہ لیا، لیکن ہمارے زخم جگر کی خبر نہ لگی۔ میسج روڈ کے چپے چپر پہ ہم نے رنجور قدموں کے نشان چھوڑے، ہیما پہاڑی کے ہر سنگریزے پر ہم نے آبلے پھوڑے، ہماری ہر صبح چوبی گھوڑے پر سے کودنے اور رسے پر چڑھنے میں صرف ہوئی، ہماری ہر شام بے مرچ اور بد ذائقہ انگریزی ڈنر کی وجہ سے حرام ہو گئی۔ ایکسٹرا ڈرل سے بچنے کے لیے ہسپتال میں داخل ہونے کی بارہا کوشش کی، لیکن ناکام رہے۔ دیسی کھانے کے لیے باورچی کی 1000 منتیں کی، لیکن بدبخت سارجنٹ کے ڈر سے راضی نہ ہوا۔ جی چاہتا اگر سارجنٹ کو نہیں تو کم از کم باورچی ہی کو قتل کر ڈالیں، لیکن اگر اس کی ہمت بھی ہوتی تو فرصت کہاں تھی، اور آخر ایک روز فرصت ملی تو معلوم ہوا کہ لیفٹین ہو گئے ہیں۔ لیکن یہ لیفٹینی ہم پر دوسرے ہی جمعے نازل نہیں ہو گئی تھی، بلکہ اس کی پیدائش کے لیے ہمیں نرگس کی طرح پورے 9 مہینے اپنی بے نوری پر رونا پڑا۔ چنانچہ ہم اپنے ذاتی تجربے کی بنا پر کہہ سکتے ہیں
کہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔